السلام علیکم۔ آج ابن سینا کے موضوع پر لیکچر ہے اور آپ کو کلاس میں بھی یہ میں اپلوڈ کر دوں گی۔ ابن سینا کا پورا نام ابو علی حسین بن عبداللہ بن حسن بن علی بن سینا ہے۔ آپ شیخ ابو علی سینا کے نام سے مشہور ہیں۔ یورپ میں آپ ایویسینا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 6 برس کی عمر میں اپنے والد کے ہمراہ آپ بخارا گئے۔ ان دنوں بخارا علوم و فنون کا مرکز تھا۔ آپ نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ ابن سینا نے مطالعے سے تصوف، طبیعیات، فلکیات، ریاضی، موسیقی اور مابعد الطبیعیات میں اس درجہ کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ آپ کی علمیت کی مثالیں دینے لگے۔ مابعد الطبیعیات یعنی جو اس مادی دنیا سے ماورا، بیونڈ دس فزیکل ورلڈ، ان علوم کا بھی آپ نے علم حاصل کیا۔ 21 برس کی عمر میں آپ نے مختلف علوم میں کمال حاصل کر لیا اور تصنیف اور تالیف کا کام شروع کر دیا۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ آپ کی کتاب الشفاء 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اسے جامع العلوم یعنی انسائکلوپیڈیا کی حیثیت حاصل ہے۔ اس مختلف علوم مثلاً فلکیات، طبیعیات، مابعد الطبیعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی گئی ہے۔ آپ کی بہت ساری تصانیف کے ترجمے یورپ کی کئی زبانوں میں بھی چھپ چکے ہیں۔ آپ نے ابو ریحان البیرونی کے ہمراہ سلطان محمود غزنوی کے دربار تک سفر کیا۔ اس کے بعد آپ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف میں مصروف ہو گئے۔ اپنی وفات سے پہلے آپ نے اپنا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، اپنے سارے غلام آزاد کر دیے اور تلاوت قرآن پاک کو آپ نے معمول بنا لیا۔ اب ہم کچھ جائزہ لیتے ہیں آپ کے تعلیمی تصورات کا۔ ابن سینا عقل اور منطقی استدلال کو علم کے حصول کا مستند ترین ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ منطقی استدلال یعنی دلائل کا علم، دلائل کی روح سے کسی بات کو قبول کرنا یا کسی بات کو رد کرنا۔ ان کے خیال میں عقل ہی حواس خمسہ کے ذریعہ حاصل کردہ معلومات کو علم کی منظم شکل کی صورت میں پیش کرتی ہے۔ عقل جو ہے وہ آپ کی سارے معلومات، آپ کے مطالعہ، آپ کے سفر، آپ کے غور و فکر سے حاصل شدہ معلومات کو ایک منظم شکل عطا کرتی ہے۔ عقلی اور منطقی استدلال صحیح معیار ہے، یعنی انسان جو کچھ حاصل کر رہا ہے اپنی آبزرویشن سے، مطالعہ سے، دوسروں کے ساتھ گفتگو سے، مختلف علماء سے استفادہ کر کے ان سب سے اپنی عقل کی بنا پر وہ نتائج اخذ کرتا ہے اور اپنے لیے ایک مفید علم حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کے نزدیک عقل جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا سرچشمہ ہے۔ عقل مؤثر آپ اس کو نام دیتے ہیں۔ عقل مؤثر کے ساتھ ہم آہنگی کے نتیجے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ عقل مؤثر انسان کے طبعی میلان اور فطری صلاحیتوں کے ساتھ مل کر چھٹی حص اختیار کرتی ہے۔ طبعی میلان کیا؟ یعنی انسان جس فیلڈ میں، جس بھی پیشے میں، جس میدان میں علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنی روزی کمانا چاہتا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے عقل ہی کے ذریعے وہ اپنی ساری معلومات حاصل کرتا ہے، اپنی مہارتیں حاصل کرتا ہے اور پھر یہ ساری چیزیں مل کر اس کو وہ تجربات اور وہ بصیرت عطا کرتی ہیں کہ جن سے وہ اپنی عملی زندگی میں مفید کام کر سکتا ہے۔ آپ کا تصور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی عبودیت کے محور کے گرد گھومتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ اصل حاکم ہے اور انسان اس کا ایک عاجز بندہ ہے۔ نظام تعلیم میں اسی قدر کو، اسی تصور کو آپ نصب العین کی حیثیت دیتے ہیں
یعنی اللہ کا اصل حاکم ہونا اور بندے کا ایک عاجز غلام ہونا اللہ کے آگے، عبادات اسلامی کی پابندی، فکر و عمل میں خلوص اور رضائے الہی، یہ بنیادی مقاصد تعلیم ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابن سینا کے نزدیک مقاصد تعلیم کون سے ہیں۔ اب تک کی ساری ان کے فلسفیانہ تصورات کی روح سے جو مقاصد تعلیم اخذ کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد رضا الہی کا حصول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی علم حاصل کیا جائے، دنیا کا حصول اس کا مقصد نہ ہو۔ وہ تمام بنی نوع انسان کو وصیت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں وہ اللہ ہی کو یاد رکھے، ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جائے، اور یہ تعلیم کا ایک اہم مقصد ہوگا کہ انسان کے ذہن کو جلا بخشنے والے علوم حاصل کیے جائیں، اور عقل جو ہے اس کا استعمال کیا جائے، کیونکہ عقل جو ہے وہ بے شک مستند ترین اور حتمی ذریعہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی علم حاصل کرنے کا ایک بہت بنیادی ٹول ہے، لہٰذا اس ٹول کو استعمال کرنا ان کے نزدیک انتہائی معتبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو یہی فرمایا کہ عقل استعمال کرو، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو ابن سینا بھی انسان کو اپنی اس عقل کو استعمال کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابن سینا کے خیال میں علم اور عقل میں مطابقت بہت ضروری ہے۔ ان کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جس کی بنیاد خلوص نیت اور علم پر رکھی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ علم اور عمل میں ہم آہنگی پیدا کی جائے۔ خلوص نیت بہت بنیادی چیز ہے، اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ سارا علم حاصل تو کرتے رہیں گے لیکن وہ آپ پر ایک بوجھ کی حیثیت سے ہی ہوگا اگر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو لوگ علم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں۔ لہٰذا علم کے حصول کے بعد اس کا ایک بنیادی عنصر یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اور اپنی زندگی میں بہتری لائی جائے، تاکہ آپ کے قول اور فعل اور آپ کے تمام چیزوں سے دوسروں کو بھی فائدہ ملے اور آپ کی اپنی زندگی بھی مؤثر طریقے سے گزرے۔ لہٰذا علم اور عمل میں ہم آہنگی کو وہ ضروری قرار دیتے ہیں، اور اگر آپ قرآن پاک کو پڑھیں اور غور کریں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو یہ چیز بہت بنیادی چیز ہے کہ آپ جب جو بات کہہ رہے ہیں اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آئیں، اس کو اپنے ذات میں شامل کریں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابن سینا کے نزدیک نصابی تعلیم۔ ابن سینا براہ راست نصاب کے حوالے سے کوئی بات تو نہیں کرتے، لیکن انہوں نے علوم کو 3 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ علوم۔ اعلیٰ علوم ان کے نزدیک وہ ہیں جو حکمت اور دانش پر مبنی ہیں۔ اس میں فلسفہ، منطق یعنی لاجک اور اخلاقیات جیسے علوم شامل ہیں، ان کا مادے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری میں دنیاوی علوم کو یہ شامل کرتے ہیں۔ دنیاوی علوم میں خالص وہ علوم ہیں جن کا تعلق مادے سے ہے، مثلاً علم کیمیا ہے، علم طبیعت، علم طب، اور تیسرے کیٹیگری میں وسطی علوم، وہ علوم جو بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے یہ غیر مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، مابعد الطبیعتی حیثیت رکھتے ہیں، مثلاً علم ہندسہ، علم فلکیات، علم موسیقی اور حساب وغیرہ۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں ابن سینا حکمت تدریس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حکمت تدریس کی کوئی خاص تفصیل آپ نے نہیں دی، لیکن چونکہ آپ عملی مدرس تھے تو آپ اس حوالے سے جو نصیحت کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ طب اور فلسفہ کا درس آپ دیتے تھے، اور اگر ان کی عملی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اس زمانے کے عام اساتذہ کی طرح رات کا ایک حصہ مطالعہ کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور طلباء کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ وہ رات خاموشی ہوتی ہے اس ٹائم کو اپنے لیے استعمال کریں۔ اس میں وہ طلباء کے لیے کچھ ہدایات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ ریاکاری سے بچے اور
حسن نیت اور خلوص نیت سے علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کا مدعا اور مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا، اپنی اصلاح اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں وہ تمام باتیں جاننا جو اللہ کی رضا اور دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ضروری ہے. اسلامی عبادات اور شاعر کی پابندی کریں جس میں نماز اور روزہ شامل ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ لذتوں کا استعمال بلا ضرورت نہ کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بھی زندگی دی، وقت دیا، یہ اس کی امانت ہے. ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جانا ہے. تو سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کھیل کود ہے، ہر چیز کو ایک بیلنس میں وہ استعمال کرے. جتنے بھی لذتیں ہیں ان کو بھی اس نیت سے استعمال کرے کہ یہ زندگی گزارنے کے لیے، اس کے قیام کے لیے، زندگی کے وجود کے لیے ضروری ہیں، نہ یہ کہ وہ لذتوں کے لیے ہی زندہ رہے. لہٰذا اپنی زندگی کا مقصد اگر آپ بدل دیں گے تو آپ کی زندگی کا طرز عمل بھی بدل جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عقل اور سعادت کے حصول کے لیے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. اور یہ تو وہ انتہائی درجہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے لوگوں کو ملتے ہیں کہ آپ اپنے علم میں اور اپنی خاص مقصد میں اس قدر مگن ہو جائیں کہ آپ کو دنیا کی اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان چیزوں کا لالچ آپ کے اندر نہ رہ جائے. آپ لوگوں کی خوشنودی کے لیے کام نہ کریں بلکہ آپ اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے کام کریں. اور ہر لمحہ ہر کام میں، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کام ہی کیوں نہ ہو، پیش نظر صرف اللہ کی رضا ہو. پھر وہ کہتے ہیں استاد و شاگرد کے تعلقات کے ضمن میں کہ تم کو سب سے پہلے، انہوں نے یہ نصیحت کی ہے باقاعدہ اپنے شاگردوں کو کہ تم کو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں خدا کا خیال کرنا چاہیے اور اپنی آنکھوں میں اس کے دیدار کا سرما لگانا چاہیے. یہ باتیں اصل میں کچھ صوفیانہ سی ہیں. تصوف کے میدان میں جو دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے جاننا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنے آپ کو مخلص کر لیں، اپنی نیت میں ہر قسم کا کھوٹ نکال دیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوئے محسوس کریں. کیونکہ اسلام میں تو عبادت کا تصور بھی یہ ہے کہ آپ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے وہ عبادت ہوگا. چاہے ایک تاجر بیٹھ کے اپنی روزی کما رہا ہے لیکن اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں حلال رزق کماؤں تو وہ عبادت میں شمار ہوگا. ایک طبیب اگر علاج کر رہا ہے اپنے طلبہ کا اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے خالق کو راضی کروں تو وہ عبادت میں شمار ہوگا. ایک استاد اگر علم دے رہا ہے اس نیت سے کہ وہ اپنے طلبہ کو حق اور سچ بات بتائے اور ان کو شعور دے تاکہ وہ دنیا میں بہتر زندگی گزار سکیں، وہ عبادت میں کنسیڈر ہوگا. اس کے بعد وہ طلبہ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں جما کر کھڑا رہے، یعنی مستقل مزاج رہے، اپنے جو بھی اس کے مقاصد ہیں، جو اس کی زندگی میں مشن ہے اس سے وہ نہ ہٹے. اور وہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بہتر حرکت نماز، سب سے بہتر روزہ، سکون، سب سے مفید نیکی صدقہ اور سب سے رائگاں کوشش ریاکاری ہے. ایک ریاکار کو اللہ نے بھی سخت ناپسند کی ہے، بلکہ الگ سے ایک صورت جس میں منافقین کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی شدید نفرت ہے منافقت سے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہو، آپ کے ظاہر میں کچھ اور ہو. لہٰذا امام ابن سینا بھی کہتے ہیں کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کیا جائے اور آپ ریاکاری سے حتی الامکان خود کو بچائیں. پھر آپ نے یہ کہا کہ بحث و مباحثہ میں مشغول رہنے سے دل کا زنگ دور نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ڈسکشنز کرنا یا بحثیں کرنا یہ آپ کے علمی کمال کا ایک اظہار تو ہو سکتے ہیں لیکن اس سے آپ کے اندر ایک تکبر اور خود نمائی، خود پسندی کا عنصر بھی ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا اس سے بہت زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس کا شکار نہ ہوا جائے، کیونکہ شیطان بہت باریکی سے انسان پہ حملے کرتا رہتا ہے. تو اپنے آپ کو آپ عاجزی اور اللہ کی آگے انتہائی عاجز محسوس کریں. بہترین عمل وہ ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے اور بہترین نیت وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. ہر کام میں جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس میں پیش نظر کیا ہو کہ میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے. اور یہ چیز ظاہرہ آپ کے عقیدہ اور ایمان سے جڑی ہوئی ہے. جس انسان کا جتنا لیول ہوگا ایمان کا اسی اعتبار سے اس کی نیت بھی
اس کے ساتھ ساتھ مطابقت رکھے گی۔ لذتوں کے استعمال کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ بغرض اصلاح ہوں اور زندگی کے وجود کے لیے ہوں، نہ کہ یہ زندگی کا مقصد بن جائے کہ آپ زندہ ہی اس لیے ہوں کہ آپ اپنے نفس کو ہر وقت کسی نہ کسی شغل میں، کسی نہ کسی آپ کہہ لیں کہ تفریح میں مصروف رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، اس مقصد کو سمجھنا انسان کا مقصد ہونا چاہیے تعلیم کا۔ اس کے علاوہ شریعت نے جو پابندیاں انسان کے لیے لاگو کی ہیں ان کو وہ پابندی سے ادا کریں، جس طرح عبادات کا اپنے ٹائم پر ادا کرنا، اور ان کا جو مقصد ہے ان عبادات کا، جو حکمت ہے ان کے پیچھے، اس حکمت کو اپنے اندر لائے۔ مثلا روزہ ہے تو اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ کو غریبوں کا بھی احساس ہو، مسکینوں کا بھی احساس ہو، ضرورت مندوں کا احساس ہو، آپ کو اپنے بے بس ہونے کا احساس ہو۔ اس وقت میں تو انسان ایک مخصوص وقت کے لیے جائز اور حلال چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو بدرجہ اتم ہمیں حرام چیزوں سے بھی بچنا ہے، جھوٹ سے بھی بچنا ہے اور ریاکاری سے بھی بچنا ہے، اور خلوص نیت اپنے اندر لانا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کے رب کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو ان ساری عبادات کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو پاک کیا جائے، اس کی اصلاح کی جائے، تاکہ اس کے اندر عجب اور تکبر پیدا نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔